السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ اور بہت عرصے سے ہم نے سوالات کا سلسلہ نہیں کیا، اور اب مولانا عمران بشیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، مولانا آزاد بھی یہاں موجود ہیں، تو میں نے سوچا ہے کہ آج سوالات کا سلسلہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں، بیکاز بہت سارے سوال جمع ہو گئے تھے۔ سر جلدی ہم بات کریں گے، تو یہ ذرا مجھے بتائیے کہ اسلام لانے کے بعد عورت کا کسی غیر مسلم شوہر کے ساتھ رہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہ ایک جینوئن سوال ہے جو کسی کا آیا تھا، اور ظاہر ہے اس میں کوئی ممانعت ہے اس کی، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ alright. کیا بیوی کو بتائے بغیر بیرون ملک شادی کی جا سکتی؟ اندرون ملک بھی کی جا سکتی ہے، بیرون ملک بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لا نہیں ہے بیوی سے اجازت لینا؟ لا غلط ہے، لا غلط ہے؟ تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں۔ کیونکہ قرآن کی صریح آیت کے مقابلے میں جب کوئی چیز آ جائے تو اس لا کو نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں جب صریح آ گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جب اللہ نے اس کی اجازت دینے کا نہیں فرمایا، تو اگر ہمارا کوئی ادارہ یا کوئی بھی شخص کو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے، تو وہ اس ضرورت کو نہیں مانا جائے گا۔ چنانچہ جو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف رپورٹ درج کی ہوئی ہے کہ یہ لا ختم کیا جائے۔ alright. اگر کسی شخص کو زندگی بچانے کے لیے آزاد بھائی کلمہ کفر بولنے پہ مجبور کیا جائے، یا کسی ایسی بات پہ مجبور کیا جائے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، تو کیا اس سے اس کا ایمان زائل ہو جائے گا؟ ایمان زائل نہیں ہوتا، یہ دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کلمہ کفر وہاں کہا جا سکتا ہے جہاں جان کا خطرہ ہو، اور وہاں جبراً کلمہ کفر ادا کروانا پڑ رہا ہے تو وہ ادا کر لے، جیسے کہ الفاظ ادا ہو گئے، اس کے بعد واپس ایمان تو اندر ہوتا ہے نا، اور واپس اس نے توبہ کی، ایمان کامل رہا، اس پہ کوئی اس ایمان پر کوئی حرج نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ مطلب ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے مجبوراً جبر پر، ٹھیک ہے جب حالات ایسے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ ہی سے سوال ہے دوسرا، اور خاص طور پہ یہ نور نے سکھر سے بھیجا ہے پوچھا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ مرد کتنے لمبے بال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں جیسے بال، عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسا ڈیزائن، عورتوں جیسا فیشل، عورتوں جیسا سسٹم کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور ان عورتوں پہ لعنت ہو جو مردوں جیسا سٹائل کرے، مردوں جیسے زیب و زینت اپنائے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ مستند بات ہے، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ جہاں تک آپ سنبھال سکتے ہیں، جہاں تک آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں، مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ایک تو سنت ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک اتنے اس کو بڑھا لینا، تو مشابہت میں اگر بات آتی ہے عورتوں کی تو خیال کرنا چاہیے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ alright. یہ بتائیے کیا دجال، اور یہ آپ سے خاص طور پہ سوال کیا گیا، احمد پشاور سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران بشیر صاحب سے پوچھ لیجیے، کیا دجال دنیا میں موجود ہے؟ ایک تو میں بالوں کے متعلق عرض کروں گا کہ اس میں حدیث پاک میں 3 اقسام آتی ہیں، وفرہ، لمہ، جمہ۔ ٹھیک ہے۔ وفرہ کہتے ہیں یہاں تک بال رکھنے کو، یہاں تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لمہ تھوڑا اور بڑے، اور جمہ یہاں تک، تو تینوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ حلق کروانا یا بالوں کو ایک جیسا برابر رکھنا، یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے مولانا، اور آپ نے فرمایا کہ ایک سائڈ کے لمبے رکھنا، ایک چھوٹا رکھنا، یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک جیسے برابر رکھے جائیں۔ ایک جیسے برابر ہو، یہاں سے ہم وہ آج کل تو وہ چپکلی کا ڈیزائن لگا لیتے ہیں اور کیا کر لیتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی چیزیں نقش و نگار کرتے ہیں جو 100% نامناسب ہے۔ جی اچھا، دجال جی دجال موجود ہے، لیکن ظہور اس کا جو اللہ پاک، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علامات بتائیں، اس حساب سے وہ ظاہر ہوگا، اس حساب سے وہ ظاہر ہوگا، دنیا میں موجود ہے۔ جی۔ alright. اچھا جی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں اعتکاف نہیں ہوتا، اگر گھر میں اعتکاف کیا جائے تو کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ دیکھیں، گھر پہ اعتکاف ہو جائے گا، اور یہ وقت کا تقاضا ہے، لیکن جو مجموعی طور پر ایک آدمی اگر مسجد میں اعتکاف کر لے تو اس سے یعنی جو علاقہ ہے، جو محلہ ہے، وہ حجت ختم ہو جائے گی۔ اوکے، لیکن مسجد میں ہی کرنا، ایک آدمی کر سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑی بات ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی آسانی ہو گئی ہے، تو اب مساجد میں جانا اور اعتکاف کرنا مشکل نہیں۔ بالکل، ایک آدمی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی 2 آدمی ٹھہر گئے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کیا رزق، عمر، نیک بختی یا بد بختی پہلے سے ہی لکھ دی جاتی ہے؟ اگر ہے تو پھر دعا مانگنا کیسے ضروری ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تقدیر لا یردہ الا الدعاء، کہ تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، سبحان اللہ۔ اس لیے دعا تو ضرور مانگنے کا حکم ہے، اور ہم عام طور پہ جلد بازی میں پڑ جاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہر شخص کی دعا قبول ہوتی رہتی سوائے اس شخص کے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میری دعا
قبول نہیں ہو رہی. تو اللہ کی طرف سے بے شک یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو لکھا گیا ہے انسان کو مجبور کیا جا رہا ہے. وہ انسان کی حرکات دیکھ کر، اسی لیے حکم ہے کہ حرکتیں تمہاری یہ ہیں، دعا مانگو کہ اللہ ان حرکتوں کو تبدیل فرما دے گا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جب ساری چیزیں لکھی گئی ہیں نا مقدر میں، تو پھر مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہوگا کہ مانگو گے پھر اللہ آپ کو دے گا. سبحان اللہ. اور ساتھ دوسرا اس میں ایک چھوٹا سا میں جواب عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت کی طلب میں عبادت کر رہے ہیں. فرمایا جنت کی طلب میں عبادت کرنا تجارت ہے، اور جہنم کے خوف سے بچ کے عبادت کرنا یہ غلامی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی محبت میں کرنا. میں آپ کو بتاؤں وہ ابھی بات بڑی اچھی نکلی ہے. تو رابعہ بصری کا واقعہ ہے جی جی کہ آپ نکلیں، ایک ہاتھ میں انگارہ تھا، ایک ہاتھ میں پانی. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اس کو روکو. تو کہا کہ آپ کہاں نکلی ہیں، کیوں نکلی ہیں؟ تو روایتوں میں آتا ہے تو کہا یہ گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ انگارہ لے کے میں جنت کو جلا دوں گی اور یہ پانی سے میں دوزخ کو بجھا دوں گی. تو کہا ایسا آپ کیوں کریں گی؟ کہا کہ جب کوئی عبادت کرے تو اس شوق میں نہ کرے کہ جنت میں جائے گا، اور اس خوف میں نہ کرے کہ دوزخ میں جائے گا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو عبادت ہے وہ شوق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی عبادت. اچھا جی، تو ہم چلتے ہیں سبروسوں کی طرف، جہاں میری بنائی ہوئی وائٹ کڑھی جو ہے وہ آپ کا، وائٹ کڑھائی جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ یہ بالکل صحیح ہو. مجھے تو اچھی لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھا. بہت بہت شکریہ جی. بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا جی، ونس اگین ویلکم بیک. اور اب جو طاق کراتے ہیں غلام دستگیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. طاق کراتیں شروع ہو رہی ہیں، کیسے ڈھونڈا جائے شب قدر کو؟ دیکھیں، شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کے نبی نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے میں جب آپ نے اعتکاف کیا، اور اس کے طاقرات کے بارے میں، اور ایک اس سے پہلے طاقرات کے بارے میں ایک بات ہے کہ وہ متعین دن تھا، متعین تھا. لیکن وہ جب آپ باہر تشریف لائے اور کچھ مسلمان آپس میں کسی تنازع پہ جھگڑ رہے تھے، آپ جب صلح صفا کے لیے گئے بیچ میں کہ یہاں سے ہٹ جائیں اور یہ نہ کریں، تو جب ان کی صلح ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو اللہ نے مجھ سے بھلا لی تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے. اب تم 21، 23 اور 25، 27 اور 29 ان راتوں میں ڈھونڈو، اللہ تمہیں دے دے گا. اب اس سے مراد یہ ہے، ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے 27ویں شب کا، لیکن یہ غلط ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا 21 سے لے کے 29 تک، میں نے آپ سے پوچھا تو یہ اعتکاف کہتے اسی کو ہے کہ ہمارا کوئی بھی وقت ضائع نہ رہے بغیر اللہ کے ذکر کے. اور پھر خصوصاً اعتکاف کا جو اجر ہے ساحل بھائی، اعتکاف کا اجر فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا، یہ اعتکاف کا اجر ہے، 2 حج اور 2 عمرے. اور پھر اس کے بارے میں دیکھیں، اعتکاف ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی شرعی حاجت پوری کر دے، شرعی حاجت، 10 سال کے اعتکاف سے بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. 10 سال سے بڑا اجر ہے جو کسی شرعی کسی کی حاجت پوری کر دی، یہ ہے. تو یہاں اعتکاف کا بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا، یعنی اللہ کو ڈھونڈنے سے مراد اس رات کی جو برکتیں ہیں. جب جبرائیل امین زمین پر آتے ہیں، ایک جھنڈا بیت اللہ پہ گاڑتے ہیں، ایک روضہ رسول پہ، ایک بیت المقدس پہ، اور ایک طور سینہ پہ جھنڈے گاڑتے ہیں. اور پھر جو بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں دعاؤں میں، کہیں ان سے مصافحے کی شکل ہوتی ہے، جیسے کہ مصافحہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور پھر وہ سارے جو ملائکہ مقربین ہیں وہ پورے روئے زمین پر پھیر جاتے ہیں. اور اس رات کی، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اس میں بھی چند لوگ محروم ہیں. اگر غلاف کعبہ پکڑی ہو اور لیلۃ القدر کی رات ہو، بیت اللہ جیسی عظیم الشان سرزمین پر بھی، لیکن یہ اندر سے صاف نہ ہوا، لیلۃ القدر کی رات آ جائے گی اور چلی جائے گی، جب تک کہ شراب کا عادی شراب نہ چھوڑ دے، جب تک ماں باپ کا نافرمان نافرمانی نہ چھوڑ دے، جب تک دل کا کینہ بغض وہ نہ چھوڑ دے. یہ کچھ چند چیزیں ہیں، اگر یہ چھوڑ جائے گی انشاءاللہ. جی
حدیث پاک میں آتا ہے سحر بھائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ان مبارک راتوں میں قیام کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ پچھلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں دو درخواستیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری پورے عشرے میں ایک دعا بڑی کثرت سے مانگا کرتے تھے، وہ ہم دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اگر عربی میں یاد نہیں تو اردو میں مانگ لیں، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑا کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اس دعا کو ایک تو کثرت سے مانگا جائے۔ اور دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا کانت لیلۃ القدر، جب یہ بابرکت رات آتی ہے تو یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، تو اللہ فرشتوں کی پوری جماعت کو بھیجتے ہیں، وہ تین کام کرتے ہیں۔ فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، ہر آدمی کو سلام جو کسی بھی حالت میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، اور ویصافحونہم، آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، ان سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ عام لوگوں سے عام فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والا اور سخی آدمی ہو، اس سے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَيُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرِ، صبح فجر تک، جب تک فجر کی اذان کا وقت نہیں شروع ہو جاتا، اس وقت تک دعاؤں کے اوپر آمین کی مہر لگاتے رہتے ہیں۔ جب وہ وقت ہو جاتا ہے تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں الرحیل، آجو اب واپسی کا وقت ہو چکا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم، اللہ نے اپنی نظر کرم فرماتے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے اوپر سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ سوائے وہ لوگ جو دلوں میں، جیسے مولانا فرماتے ہیں، دلوں میں نفرت رکھنے والے ہوں، اللہ کا غیر بسانے والے ہوں، اور رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں۔ اس لیے فرمایا سب سے بہترین صدقہ پوچھا گیا کون سا ہے؟ فرمایا اپنے اس رشتہ دار پہ خرچ کرنا جس کو دیکھنے کو بھی دل نہ کرے۔ اللہ ہو۔ اس لیے صدقہ فطر، زکوٰۃ، سخاوت سب سے پہلے مستحق میرے آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اچھا کیا ہوتا کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ نشانیاں ہیں کہ آپ کو لیلۃ القدر یا شب قدر مل گئی ہے، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ جیسے کہ مسجد نبوی میں ایک دفعہ جیسے کہ بارش ہو گئی، اور پھر جب وہ گھارا سا تو اس پہ یہ جو نشان تھے ماتھے کے، ایک تو وہ ہے روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ہلکا سا پسینہ آ جانا، اور یہ ہلکا سا پسینہ آ جاتا ہے اور دل میں ایک بشاشت سی، ایک کیفیت میں عجیب سا سرور جو اس سے پہلے محسوس نہیں کی ہوتی، یہ علامت ہوتی ہے۔ باقی تو ظاہر کچھ نہیں نظر آئے گا کہ لو جی یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن بظاہری کیفیت کو سکون مل جاتا ہے، بظاہری کیفیت۔ ظاہری کوئی نشانیاں نہیں؟ جی ظاہری نشانی کو نہیں، البتہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی وہ اس طرح کی روشنی ہوتی ہے جو روٹین میں ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں یہ درخواست کروں گا کہ نشانیاں تلاش کرنے کی بجائے ان 10 کی 10 راتوں میں اور کچھ نہ ہو تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں، اور دل میں کسی کا کینہ اور نفرت نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا کچھ عطا۔ طاہر بھائی، مولانا کی بات آگے بڑھاتے ہوئے، ہم یہ قوم جو لاڈلی قوم سے اللہ کے نبی لاڈلے ہیں بہت زیادہ، تو اگر ہم بھی وہ نشانیاں مانگنے لگ جائیں جیسے کہ قومیں مانگا کرتی تھی، ہمیں یہ بھی دکھاؤ، ہمیں وہ بھی دکھاؤ، ہمیں وہ بھی دکھاؤ، تو یہ ہماری جو افضلیت کا مقام ہے یہ اس بات پہ ہے کہ ہم اللہ صحابہ میں سے کسی نے بھی، یہ ایک ایسے جنرل سوالات ہیں دماغ میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے وہ گناہ جو دماغ اور سوچوں میں آتے ہیں وہ معاف کر دیا۔ اچھا، اب ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں آپ دونوں اس کا جواب دیں۔ ہم کل انور مقصود صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم ویکسین، کرونا کی ویکسین کے لیے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں جی، اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ ویکسین بنا دیں گے۔ بڑی کمال بات لکھی جی، کب وہ ویکسین بنا دیں گے تاکہ ہم اپنی پارٹیاں شروع کر سکیں، باقی چیزیں شروع کر سکیں، میل ملا سکیں، مصافحہ کر سکیں، گلے مل سکیں، تمام چیزیں شروع کر سکیں۔ اور پھر اینڈ میں لکھا انہوں نے، اور پھر جا کر کافروں کو نیست و نابود ہونے کی دعائیں مانگیں تھیں۔ اس میں سے اور اس کے نیچے انہوں نے لکھا جی کہ یہ سمجھ کے پڑھنے والی بات ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ پڑھ لیں۔ ہمارے قول اور فکر میں، قول اور عمل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟
मतलब अभी भी आप चंदे के लिए कहाँ जा रहे हैं? माजरत के साथ मैं जी सही कह रहे हैं ओवरऑल। मकसद ये नहीं है कि हम कोई वो करें, बट माजरत के साथ मैं मुझे बात कंप्लीट करने देना। मतलब मुझे पता है आपको जोश खिताबत है, पर सवाल सुन लीजिए, बिकॉज सवाल तो सवाल है। मसला ये है कि हम इससे काम क्यों लेते हैं, कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, हिपोक्रेसी से काम क्यों लेते हैं। हम तो अमेरिका को और वेस्ट को खुल के गालियाँ देने वाले लोग हैं, हम तो देते हैं, इसके बाद उन्हीं से पैसा भी जाके मांगते हैं। अभी कोरोना वायरस आया है, एड कहाँ से मिली आपको? सारी काफरों से ही आ रही है, गैर मुस्लिम से। तो भाई क्या ये सही है? मुझे सिर्फ ये अमल बता दें, क्या ये सही है? देखिए साहिर भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। काफिर को हम, अल्लाह के नबी ने काफिरों को क्या दिखाया? आपके अभी तलवार उनको से। छोड़ें देखिए, भाई, मैं अभी वो नहीं उनको कह रहा। छोड़ें। हम भाई उनको छोड़ें, वो बात में देखिए, कर ही नहीं रहे। वो तो जो अच्छा, है वो हैं। अच्छा, इधर आ मैं जाओ। तो हमारी बात कर अच्छा, रहा हूँ। ठीक है। क्या हम दोगलेपन से काम लेते हैं? बिल्कुल ले रहे भाई इतनी सी बात है। देखिए मैं तो ये कह ही नहीं रहा, एक मैं तो उनको सही कह ही नहीं सकता, मैं तो कह ही नहीं रहा सही। मैं छोटा सा क्या दर्ज करूँगा जी हदीस पाक में था, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करते, इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की कैद नहीं है, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। मैं जो इस तरतीब पे चल रहा है वो गलत कर रहा है। देखिए आपने कहा कि वो बात ना करें, हम ये बात करते हैं। सहाबा फरमाया करते थे, जहाँ जाते थे लोगों के पास, खूनु मिथलुना, हमारी तरह बन जाओ। तो उनकी तरह ये कैसे बनते? आज हम भी कह रहे हैं ना, हम उनकी तरह कैसे बन जाए? नहीं, हम कहते हैं अल्लाह की मदद उनके साथ थी। नहीं, अल्लाह की मदद थी उनके साथ, वही मदद हम कैसे लें? अगर इस दौर में वो लोग मौजूद होते तो हमें मुसलमान ही ना समझते। उन्होंने जो एतदाल का मामला मेरी किया। ख्वाहिश ये है तमाम लोग एक टेबल पे बैठें, और ख़ास तौर और उलमा हजरात, और अपने अमल से हम सबको ये बताएं कि डिफरेंसेस कुछ नहीं होते। उम्मत मुस्लिमा ये कि अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें हो सके। अल्लाह करे, मेरी दुआ है, अल्लाह करे कि इन बाबरकत रातों की बरकत से उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए, और हमारे उलमा एक जगह आके बैठ जाएं, सारे मसालिक के उलमा एक जगह आके बैठें और मोहब्बतें बांटें, और हमें बताएं कि एक हमको के कैसे चलना है, ताकि हमको कशकोल से निजात मिल सके, कशकोल से छुटकारा मिल सके। ब्रेक के बाद